السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، کتاب السراجہ فی المیراث کا آخری سبق، آخری فصل ہے فصل فی الغرقہ والحرقہ والہدمہ۔ یہ بہت ہی آسان ہے، ایک بات کچھ مشکل ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ یوں ہے کہ جب جماعت مر جاتی ہے، مثال کے طور پر 5 بھائی اکٹھے مر جاتے ہیں، تو یہ نہیں معلوم کیا جاتا ان میں سے پہلے کون مرا بعد میں کون مرا، تو اب ان کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ تو 5 بھائیوں کی جتنی مال ہے، تمام مال کو جو ان کے ورثاء ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک بھائی کی وراثت تقسیم کریں، پھر اس کی ختم کر کے پھر دوسری کریں، ایسا نہیں ہے۔ مختار مذہب بھی یہی ہے، جماعت کو اکٹھے جو مر گئی ہے ان کے جو ورثاء ہیں، جو اکٹھا مال ہے ان میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ اب سامعین کرام، حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بعض سے وراثت پائیں گے۔ اس کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 بھائی اکٹھے مر گئے، زید، عمر، بکر، میں نے 2 کا نام بھی لکھ دیا ہے مثال کے طور پر۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں یہ ہے مال کی تقسیم کر یوں کریں گے، گویا کہ یوں فرض کر لیں گے کہ زید کے پہلے مرا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد زید پہلے مر گیا ہے تو اس کا جو مسئلہ بنائیں گے، اس کی وراثت پہ آگے تقسیم ہوگی۔ عمر کو، اور جو خالد تیسرا بھائی یہ فرض کر خالد کو ملے گی مثال کے طور پر۔ تو ان کے ہاں یہ ہے۔ پھر عمر کی کریں گے، تو عمر کو پہلے ہم نے زید کو میت بنا لیا، پھر عمر کو بنائیں گے، تینوں بھائی ہوں یا باپ بیٹا ہوں، مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یا پوتا ہو جو بھی ہو، یا عمر ہے۔ پھر آپ کے عمر کی کریں گے اور جو حصہ ملے گا وہ تقسیم کر لیں گے۔ پھر خالد کا ہے اس کا ایسے کریں گے۔ ان کے ہاں ایسے ہے۔ سبھی نے کہا، ان کے ہاں یہ بھی شرط ہے، اگر بعض سے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بعض سے وراثت جو ہیں پائیں گے، جیسے ہم نے بیان کر دیا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے وراثت پائے، پھر ان کے ہاں بھی ہم جو ہے مسئلہ جمہور والا جو مختار مذہب وہی بنائیں گے۔ مثال کے طور پر سامعین نے کہا، آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2 بھائی ہیں، مثال کے طور پر زید ہے، عمر ہے۔ اب زید کی وراثت چلائیں، اگر اس کے بھائی کو حصہ ملے، مثال کے طور پر اس کے بھائی کو 10 ملتا ہے، تو عمر کے اب 20 ہو گئے مثال کے طور پر۔ اب عمر، اس کو ہم نے اس کی وراثت چلائی، عمر کو دی، حالانکہ دونوں مر چکے ہیں، فرض کیا ہم نے۔ اب عمر کی وراثت چلائیں، عمر کا حصہ زید کو بھی ملے گا، کیونکہ اس بھائی کا اس کو مل رہا ہے، اگر اس بھائی کا بھی اس کو ملے، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ صورت جو ہے ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ لازم آئے گا زید اپنی مال کا آپ وارث بنے۔ کیوں؟ جب اس کی وراثت اس عمر کو ملی تو عمر کے بعد اپنے پیسے بھی تھے، زید کے بھی تھے۔ اب اس کی وراثت جب جاری ہوئی، اب زید کو ملتی ہے، اگر زید کو نہ ملے تب تو ان کے ہاں ٹھیک ہے، یعنی بعض سے وارث ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ زید کی وراثت جاری ہوئی، عمر کو ملی، اب عمر کی جاری ہو، زید کو نہ ملے تب ٹھیک ہے۔ عمر کی زید کو ملتی ہے، زید کی عمر کو ملتی ہے، تو اس صورت میں بھی ان کے ہاں پھر علیحدہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہی مختار مذہب والا ہوگا کہ دونوں کو اکٹھے مار کر جو ان کے ورثاء ہیں ان میں آپس میں مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ سامعین کا یہی مطلب ہے۔ وقال علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یارث بعضهم عن بعض، بعض سے وارث ہوں گے۔ کیا مطلب؟ زید وارث بنے عمر کا، زید وارث بنے عمر کا، لیکن عمر کا زید نہ بنے، الا فیما، مگر اس میں وارث کل واحد منہم من صاحبہ، ہر ایک اپنے صاحب کا وارث بنے۔ تو اس صورت میں بھی، کیونکہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ زید اپنے مال کا وارث بنا جب جانبین سے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر مذہب وہی مختار والے مذہب پر عمل کریں گے ان کے ہاں بھی، یعنی مولا علی مشکل کشا کے ہاں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب وما علینا الا البلاغ المبین۔